بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ اٹھ جا، مدرسے سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ امی مجھے جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی۔ ان کی بات سن کر میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ گئی۔ وقت دیکھا تو دوپہر کے 4 بجنے والے تھے۔ میرا بالکل بھی گھر سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ سردی انتہا کی تھی۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے امی کو صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج میرا قرآن پڑھنے شمیم باجی کے گھر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا، اس لیے میں آج نہیں جاؤں گی۔ امی کو اطلاع دے کر میں لیٹ گئی، لیکن اگلے ہی لہجے ایک زوردار تھپڑ میری کمر پر رسید ہوا۔ میں درد کے مارے بلبلا اٹھی۔ کیا ہے امی؟ میں کمر پر ہاتھ رکھ کے درد سے کرا رہی تھی۔ امی کہنے لگی اگر اپنی سلامتی چاہتی ہے تو فوراً تیار ہو کر شمیم کے پاس قرآن پڑھنے چلی جا، ورنہ اسی طرح کے 10 تھپڑ تیری کمر پر رسید کروں گی۔ امی غصے میں بولی تو میں بھی پھرتی سے بھاگی اور وضو کر کے تیار ہو کر باجی شمیم کے گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ دراصل اس معاملے میں امی بہت سخت تھیں، وہ مجھے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ ویسے تو امی بہت نرم دل تھی، لیکن جب بات قرآن پڑھنے کی آ جاتی تھی تو ان کے جیسا سخت اور تلخ انسان مجھے کوئی نہیں لگتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ امی کو بچپن سے ہی بڑا شوق تھا میں قرآن کو عربی اور ترجمے سے پڑھوں اور کچھ آیات حفظ بھی کر لوں۔ بچپن سے ہی مجھے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں تھا، مگر امی کو بڑا شوق تھا۔ وہ زبردستی مجھے قرآن پڑھنے کا کہتی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا فوکس ابھی صرف اسکول کی پڑھائی پر ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئیں اور مجھے باور کرایا کہ جب تو میٹرک کر لے گی تو تیری مرضی نہیں چلے گی اور میری بات پر عمل کرتے ہوئے قرآن پڑھے گی۔ ان کی بات پر میں نے سر تسلیم خم کر لیا، لیکن دل میں یہی سوچ رہی تھی تب بھی میں 100 بہانے بناؤں گی اور امی کا یہ خواب ہرگز پورا نہیں کروں گی۔ ویسے میں امی کی تھی بھی اکلوتی اولاد، اس لیے وہ مجھے ہی نمونہ بنا کر مجھ پر اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ اگر میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد بھی ہوتی تو شاید وہ اپنی یہ خواہش اس کے ذریعے پوری کر لیتی۔ اب میں نے میٹرک کر لیا تھا اور ایف اے کی کلاسز شروع ہونے میں کافی وقت تھا، کیونکہ ابھی تو میٹرک کا رزلٹ بھی آنا تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور یہاں امتحانات اکتوبر میں ہو جاتے تھے، اس لیے امی نے زبردستی مجھے باجی شمیم کے گھر قرآن پڑھنے بھیج دیا تھا۔ میں روزانہ دوپہر 4 بجے وہاں جاتی تھی اور شام 7 بجے تک واپس آ جاتی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے شمیم باجی کے گھر آئی تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ شمیم باجی کوئی بڑی عمر کی عورت نہیں تھی، بلکہ 25 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اکثر میں ان کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی آخر شادی کیوں نہیں ہوئی۔ سوچنے کے بعد بھی مجھے کوئی تسلی بخش جواب مل نہ پاتا، کیونکہ باجی شمیم کے پاس تو سب کچھ تھا، اتنا بڑا محل جیسا گھر تھا اور حسن بھی تھا۔ پھر جانے ان کی شادی نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ پچھلے 5 سال سے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ ایک اور وجہ یہاں نہ آنے کی یہ تھی کہ یہاں سب چھوٹی عمر کے بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ چونکہ میں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا، اس لیے 15 سال کی عمر میں پڑھنے میں یہاں آتی تھی اور مجھے کافی شرم بھی آتی تھی۔ 15 بچوں میں اکیلی میں ہی 15 سال کی لڑکی تھی۔ جب میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک بچے نے دروازہ کھولا۔ میں شمیم باجی کو سلام کر کے اس وسیع و عریض لاؤنج میں بچھے ہوئے سرخ قالین پر بیٹھ گئی۔ قرآن مجید میں نے بک شیلف سے اٹھا لیا تھا۔ اب سب بچے یہیں آ کر اپنے سپارے اور قرآن اٹھاتے تھے۔ میں گھر سے وضو کر کے آئی تھی۔ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر میں قالین پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح جب میں نے شمیم باجی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر رنجیدگی نظر آئی۔ جانے کیوں وہ ہمیشہ افسردہ اور چپ چپ رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ ماضی میں باجی شمیم کے ساتھ کچھ دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے تھے، جس وجہ سے باجی شمیم کی حالت ایسی ہو گئی۔ وہ کام کے علاوہ اور قرآن پڑھانے کے علاوہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے باجی شمیم کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جانے اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی باجی شمیم کے ساتھ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی بدل گئی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا پہلے وہ بہت شوخ اور خوش اخلاق ہوتی تھی۔ خیر، میں ان سب سوچوں کے تسلسل سے نکل آئی اور قرآن مجید پڑھنے لگی۔
اسی دوران اچانک میری نظر ان کے 3 بچوں پر پڑی جو تقریباً 9 سے 10 سال کے تھے۔ ان کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا۔ یہ بچے مجھے شروع سے ہی عجیب لگتے تھے، خاص طور پر ان کی سبز آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ڈر سا لگتا تھا۔ وہ تینوں بچے ہمیشہ خاموش رہتے تھے، بس قرآن پڑھتے ہوئے ہی ان کے لب کھلا کرتے تھے۔ وہ کافی ذہین تھے، اس لیے چند مہینوں میں ہی انہوں نے 29 سپارے حفظ کر لیے تھے اور اب وہ 30ویں سپارے پر تھے۔ آج شمیم باجی کا سر درد تھا۔ ان کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا، تم ان بچوں کا سبق سن لو۔ سو میں ان کا سبق سننے لگی، لیکن ایک جگہ عربی کے لفظ کو غلط انداز میں بول دیا تو وہ تینوں بچے مجھے گہری نگاہوں سے گھورنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر شدید غصہ آیا تھا کہ میں کانپ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے۔ کچھ ان کی سبز آنکھوں کا بھی اثر تھا کہ وہ نہایت ہی خوفناک تاثر دیتے نظر آتے تھے۔ میں نے جلدی سے تلفظ درست کیا اور انہیں پڑھایا۔ جب وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے تو میری جان میں جان آئی۔ اگلے دن میں شرافت کے ساتھ بغیر کوئی بہانہ بنائے قرآن پڑھنے آ گئی تھی۔ اب وہ تینوں بچے باجی شمیم کو 30ویں سپارے کی آخری آیات سنا رہے تھے۔ جب ان تینوں نے قرآن سنا دیا اور چھٹی کا وقت ہو گیا تو ان میں سے ایک بچے نے اپنے بستے سے خاکی رنگ کا لفافہ نکالا اور باجی شمیم کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ باجی شمیم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی اور پوچھا، اس لفافے میں کیا ہے؟ مگر ان بچوں نے فقط اتنا کہا کہ ہم قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اب ہم جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مزید کوئی بات کیے بنا دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلے گئے، جبکہ شمیم باجی کافی حیران نظر آ رہی تھی۔ جب انہوں نے خاکی لفافہ کھولا تو اندر سے 5,000 5,000 کے نوٹوں کی گٹیاں نکلیں، جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں اور میں نے سوچا شاید باجی شمیم قرآن مجید پڑھانے کے بھی پیسے لیتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے اور نہ انہوں نے کبھی بتایا تھا وہ قرآن پڑھانے کے پیسے لیتی ہیں۔ میں بہت باتونی تھی، دل کی بات زبان پر فوراً لے آتی تھی۔ سو میں نے ان سے پوچھا، باجی آپ قرآن پڑھانے کے پیسے بھی لیتی ہیں؟ امی کے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ میں نے پریشانی سے بتایا تو وہ مجھے دیکھنے لگی اور بولی، نہیں صحیفہ، میں تو اللہ کی راہ میں لوگوں سے بغیر معاوضہ لیے ان کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ یہ بچے پتہ نہیں مجھے کیوں پیسے دے گئے ہیں۔ باجی نے مزید پریشانی سے پوچھا، کیا تمہیں ان تینوں بچوں کا گھر پتہ ہے؟ میں یہ پیسے ان کو واپس کروں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے ان بچوں کے گھر کا نہیں معلوم تھا۔ باجی نے باقی بچوں سے بھی پوچھا، مگر کوئی نہ ان بچوں کو جانتا تھا اور نہ ان کے گھر کا پتہ کسی کو معلوم تھا۔ خیر، اسی شش و پنج کا شکار ہو کر شمیم باجی نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے کہ جب وہ ان بچوں سے کبھی ملیں گی تو وہ واپس کر دیں گی۔ یہ بات واقعی حیران کن تھی کہ اس دن کے بعد سے وہ 3 بچے کبھی نظر نہ آئے تھے۔ باجی شمیم نے محلے میں بھی ان بچوں کا پتہ کروایا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا وہ بچے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے۔ خیر، اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ آج مدرسے میں ایک 11 سال کا نیا بچہ آیا تھا۔ اس کا نام عماز تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ ایک بار پھر مجھے وحشت ہونے لگی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بھی ان 3 بچوں کی طرح عجیب سی وحشت تھی۔ شمیم باجی اس بچے عماز کو نورانی قاعدہ پڑھا رہی تھی، مگر اس بچے کو تلفظ ٹھیک سے ادا نہیں کرنا آ رہا تھا۔ یوں 1 ہفتہ گزر گیا اور باجی شمیم نے اس کا تلفظ ٹھیک کرنے کی کافی کوشش کی، مگر نتیجہ 0 ہی رہا۔ اس بچے کو تو پڑھنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی کافی حیران تھی کہ 11 سال کا بچہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا کہ کچھ پڑھ نہ سکے اور تلفظ صحیح ادا کرنے میں اسے دقت پیش آئے۔ آج شام کو 7 بجے جب چھٹی کا وقت تھا تب باجی شمیم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جاؤ دروازے پر دیکھو کون ہے، صحیفہ۔ باجی شمیم مجھ سے ہی سارے کام کرواتی تھی، کیونکہ میں سب بچوں میں بڑی تھی اور باجی شمیم کو مجھ پر بھروسہ بھی تھا کہ میں کام اچھے سے کرتی ہوں۔ اس لیے انہوں نے مجھے دروازہ کھول کر دیکھنے کو کہا کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ جب میں بڑا لاؤنچ عبور کر کے راہداری کے آخر میں آئی اور دروازہ کھولا تو باہر ایک لڑکا نظر آیا جو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کے باوجود ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔
جو مجھے بالکل پسند نہ تھی، کیونکہ مجھے تیز خوشبو سے الرجی تھی، اور اس لڑکے سے تو جو خوشبو آ رہی تھی وہ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خوشبو میرے حواسوں پر چھا رہی ہو۔ میں نے آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے پوچھا کہ جی کون ہیں آپ؟ اس نے مجھے اپنی نیلی آنکھوں سے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، میرا نام آبنوس ہے، آپ کون ہیں؟ اس کے سوال پر میں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں یہاں قرآن پڑھنے آتی ہوں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا، میں عماس کا بڑا بھائی ہوں، عماس کو لینے آیا ہوں۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ وہ عماس کا بھائی تھا، اس لیے تو اس کی آنکھیں عماس کی طرح ہی نیلی تھیں۔ میں نے اسے انتظار کرنے کا کہا اور پھر لاؤنج میں چلی گئی۔ شمیم باجی کو آ کر بتایا کہ عماس کو اس کا بھائی لینے آیا ہے۔ شمیم باجی نے کہا، اسے اندر بلا لاؤ، میں نے عماس کے حوالے سے اس سے بات کرنی ہے۔ یوں میں عماس کے بھائی آبنوس کو اندر بلا لائی۔ باجی اس سے عماس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ابھی اسے نورانی قاعدہ پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، اور اس سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس لڑکے آبنوس کی نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دیکھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اب میرا سر درد ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا ایسا کہ میری حالت ایسی ہونے لگی تھی؟ عماز اور وہ لڑکا آبنوس تو اب وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی اب کتنا بڑا طوفان ہماری زندگی میں آنے والا تھا، جس سے کوئی بھی باخبر نہیں تھا۔ جب میں گھر آئی تو سر کا درد شدت اختیار کر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بخار چڑھ گیا۔ امی تو مجھے بڑا ڈانٹ رہی تھی کہ مدرسے سے چھٹی کرنے کے بہانے تو نے بخار چڑھا لیا ہے۔ میں منہ بسور کر رہ گئی۔ امی کو یہ ڈرامہ لگ رہا تھا، جبکہ حقیقت تو یہی تھی کہ میں واقعی شدید تکلیف میں تھی۔ سر بھی درد کر رہا تھا اور پورا جسم بخار سے تپنے کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نیند آ گئی، مگر نیند میں بھی مجھے اس لڑکے آبنوس کی شکل دکھائی دینے لگی۔ وہ خواب میں بھی اپنی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ آبنوس نے ایک انتہائی خوفناک شکل اختیار کر لی اور وہ کوئی بھیانک مخلوق بن گیا۔ اسے یوں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی اور ابو پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے اور پوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں بتایا، خواب میں ڈر گئی تھی۔ امی نے میری حالت سے اندازہ لگایا کہ میں واقعی بیمار ہوں۔ آنکھوں میں بھی سرخ ڈورے اتر آئے تھے، اس لیے امی نے تھرمامیٹر لگا کر میرا بخار چیک کیا تو 104 بخار آ گیا۔ امی کے تو پسینے چھوٹ گئے اور انہوں نے میرے بازو پر تھپڑ جڑا کہ پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اگر طبیعت اتنی خراب تھی تو سونے کی کیا ضرورت تھی۔ امی بیماری کی حالت پہ مجھ پر ترس نہیں کھا رہی تھی، بلکہ الٹا انہیں مجھ پر غصہ کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے چادر دی اور پھر مجھے قریبی کلینک پر لے گئیں، جہاں سے میں نے بخار اور سر درد والی دوائی لی۔ کلینک سے واپس آ کر میں نے دوائی کھائی اور فوراً سو گئی، کیونکہ دوا میں نیند کی گولی تھی۔ امی ابو بھی سو چکے تھے۔ نیند میں بھی میں بے چین رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں صدیوں سے پیاسی ہوں۔ حلق شدید خشک ہو رہا تھا اور امی کو آواز دینے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میں نے کمرے میں پانی تلاشا، لیکن پانی نہ ملا تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑا۔ کشادہ صحن عبور کر کے میں کچن میں پہنچی۔ ہمارا کچن صحن کے آخری حصے میں تھا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی اور چاند کی روشنی نے پورے صحن کو نیم اجالا بخشا ہوا تھا۔ کچن میں جا کر میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ باورچی خانے کے دروازے کے پاس ایک موٹا کالے رنگ کا بڑا ہیبت ناک سانپ بیٹھا تھا، جو اپنی زبان نکالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا سانپ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے زور زور سے چلانے لگی اور چہرے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے ایسا کرنے سے وہ سانپ غائب ہو جائے گا۔ میری فلک شگاف چیخیں سن کر امی ابو کی تو نیند ٹوٹ گئی اور وہ باورچی خانے میں بھاگے آئے تھے۔ کیا ہوا صحیفہ بیٹا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ تو میں سانپ سانپ کا شور مچانے لگی۔ ابو نے سانپ کو مارنے کے لیے کچن سے لوہے کا راڈ اٹھایا اور پوچھا کہاں ہے سانپ؟ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہاں تو کوئی سانپ نہیں تھا، ابھی ادھر ہی تھا، میں نے پریشانی سے بتایا۔ ابو نے پورا کچن صحن اور گھر چھان مارا، لیکن کہیں سانپ کا نام و نشان نہ تھا۔ میں بھی پریشان ہو چکی تھی کہ وہ سانپ اتنی آسانی سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ بیٹا تمہارا وہم ہوگا،
امی ابو مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے تو میں منہ لٹکا کر ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرا وہم ہو سکتا ہے۔ میں نے خود اپنے ہوش و حواس میں اس خطرناک سانپ کو دیکھا تھا جو بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ساری رات میں ڈرتی رہی تھی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر میں سو گئی تو وہ سانپ دوبارہ آ جائے گا اور مجھے ڈس لے گا۔ مجھے شروع سے سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ گاؤں میں ایک آدھ بار کوئی چھوٹا موٹا سانپ آ جاتا تھا، اس چھوٹے سے سانپ کو دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی تھی، اور آج رات جس سانپ کو میں نے دیکھا تھا وہ تو پھر اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے کب میں نیند کی وادی میں قدم رکھ گئی، میں جان ہی نہ پائی۔ اگلے دن بخار کی حدت جوں کی توں تھی، اس لیے میں مدرسے سے نہ جا سکی۔ شمیم باجی کو بھی میں چھٹی کے بارے میں بتا نہ سکی کیونکہ ہمارے پاس فون نہیں تھا، اس لیے کبھی شمیم باجی کا نمبر نہیں لیا تھا۔ ابو کے پاس فون ہوتا تھا لیکن ان میں صرف انہی کے جاننے والوں کے نمبر تھے۔ آج بھی میں بخار میں تپ رہی تھی۔ امی نے کہا تھا آج رات تیری دوائی ختم ہو جائے گی، اگر کل صبح فرق نہ پڑا تو کل دوپہر کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ سو دوپہر کا کھانا بڑی مشکل سے میرے حلق سے نیچے اترا تھا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی تو میں سو گئی۔ میں کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ اماں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی اور ابو کام پر گئے ہوئے تھے۔ شروع سے میری نیند بڑی کچی تھی، ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ پر کچھ چل رہا ہے۔ وہ چیز رینگتی ہوئی میرے پیٹ تک پہنچ گئی اور پھر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ میرے پیٹ پر کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہی کالے رنگ کا سانپ تھا۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تو وہ سانپ میرے پیٹ سے اتر کر بیڈ پر آ گیا۔ میں حواس باختگی سے بھاگ کر امی کے پاس کچن میں گئی تھی اور ان کو بتایا تھا کمرے میں سانپ آ گیا ہے۔ امی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر میرے ساتھ کمرے میں آئی، لیکن وہاں کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ میں نے بیڈ کے نیچے اور الماری کے اندر بھی دیکھ ڈالا لیکن کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ امی اب پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی دوائی کا اثر ہے، اس لیے تجھے الٹی سیدھی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں سانپ نہیں آ سکتا، اور جتنا بڑا سانپ تو بتا رہی ہے اتنا ایمیزون کے جنگلات میں ہی ہو سکتا ہے، اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ تجھے بس آرام کی ضرورت ہے۔ امی تو میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ ان کا ماننا تھا یہ سب میرا وہم ہے، لیکن میں چاہ کر بھی امی کو یقین نہیں دلا سکتی تھی کہ وہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس سانپ سے ڈر ڈر کر میں مزید بیمار رہنے لگی تھی۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا اور طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ امی مجھے لے کر ہسپتال کے چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے کبھی وہ کالا سانپ نظر آتا تھا تو کبھی کالا بلّا۔ ہسپتال میں بھی میں ڈرتی رہی تھی، البتہ طبیعت خرابی میں مجھے وہاں جا کر کچھ افاقہ ہوا تھا۔ 2 دن انہوں نے مجھے ہسپتال میں ہی رکھا تھا۔ امی کا کافی خرچہ ہو چکا تھا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو اس دن جمعہ تھا۔ ہفتہ اور پھر اتوار کے دن حالت کافی بہتر ہو گئی تو امی کہنے لگی اب مدرسے سے چلی جا، 2 ہفتے سے چھٹیاں کر رہی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے بغیر چون چنا کیے ان کی بات مان لی۔ اب مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ میرا حرج ہو رہا تھا۔ جب میں مدرسے پہنچی تو باجی شمیم کی امی نے دروازہ کھولا اور انہوں نے بتایا کہ شمیم باجی نے اب قرآن مجید پڑھانا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب میں بھی نہ آیا کروں۔ لاؤنج میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ اچانک شمیم باجی نے ایسا فیصلہ کیسے کر لیا۔ ابھی تو بہت سے بچے تھے جنہوں نے قرآن مجید ابھی مکمل کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے باجی شمیم کی امی سے وجہ پوچھی تو وہ گھبرا گئیں اور کہنے لگیں تم جاؤ بیٹا، اب یہاں مت آنا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ جانے کیا وجہ ہوئی تھی جو شمیم باجی نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی امی کا رویہ بھی مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر مجھے کچھ پریشانیاں نظر آئی تھیں۔ سارے راستے میں پریشان ہی رہی تھی۔ جب گھر آ کر امی کو سب بتایا تو انہیں بھی کافی حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی کل میں تیرے ساتھ جاؤں گی اور وجہ پوچھوں گی۔ اتنے دل سے میں نے تجھے شمیم کے پاس ڈالا تھا کہ تجھے قرآن پڑھائے گی، لیکن اس نے تو مایوس ہی کر دیا۔ کل جا کر پوچھتی ہوں میں اسے۔ امی کو تو غصہ ہی آ گیا تھا، جبکہ میں شانے اچکا کر رہ گئی۔ رات کو میرا دل گھبرانے لگا تھا، اس لیے میں چھت پر چہل قدمی کرنے آ گئی۔ ٹہلتے ہوئے اچانک میں ایک جگہ پر رک گئی کیونکہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ یکدم ہی میرے قریب سے ایک عجیب و غریب سی خوشبو آنے لگی۔ میں نے محسوس کیا یہ خوشبو تو بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نیلی آنکھوں والے لڑکے آبنوس سے آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر حیران پریشان سی ہو کر اسی بات پر غور کرنے لگی کہ اس کے جیسی خوشبو میرے قریب سے کیوں آ رہی ہے۔ ابھی میں اسی بارے میں سوچ کر حیران تھی جب مجھے اپنے کان کے قریب کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو،
صرف سرگوشی نہیں ہوئی تھی بلکہ مجھے اپنے پیٹ پر کسی کا ہاتھ بھی نظر آیا تھا، جیسے میری پیٹھ کے پاس کھڑے ہو کر کسی نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہو۔ میں نے اپنے پیٹ کی طرف سر جھکا کر دیکھا تو کسی کالے لمبے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہاتھ نظر آیا۔ اس کے ناخن سرخ رنگ کے تھے۔ میں ڈر کے مارے چیخ پڑی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے آبنوس کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ تو انسانی تھا مگر پورا جسم کسی اور مخلوق جیسا تھا۔ یہ دیکھ کر میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ امی میرے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کیا ضرورت تھی چھت پر چہل قدمی کرنے جانے کی، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی نا، اسی لیے کہتی ہوں کھایا پیا کرو، پہلے ہی بخار کے بعد سے مزید سوکھ گئی ہے تو۔ امی کی بات سن کر میں اس منظر میں چلی گئی۔ بے ہوش جس وجہ سے ہوئی تھی مجھے وہ منظر یاد آنے لگا اور اسے یاد کرتے ہی میرے جسم نے جھرجھری لی۔ میں ہمیشہ سے ڈرپوک رہی تھی اور اب مجھے لگ رہا تھا اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے امی سے کہا امی اس گھر میں کوئی آصف ہے جو مجھے کبھی سانپ بن کر ڈراتا ہے تو کبھی بلا اور کبھی کچھ بن کر۔ آپ ابو سے بات کریں کہ کہیں اور گھر دیکھیں۔ میری بات سن کر امی مجھے آنکھیں نکال کر دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے۔ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا بخار میرے سر چڑھ گیا ہے اس لیے میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ امی تو مجھے سیریس ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گئی کہ پتہ نہیں امی کب میرا یقین کریں گی۔ رات کو میں امی کے ساتھ ہی چپک کر لیٹ گئی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے کہنے پر امی نے مجھے چاروں کل پڑھ کر پھونک دیے تھے۔ امی تو اب سو رہی تھی لیکن میری آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی رات کو چھت پر جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی، وہ واقعی کوئی غیر انسانی مخلوق تھی، لیکن اس کی شکل اس لڑکے آبنوس جیسی کیوں تھی؟ اس مخلوق نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس سے اچھی لگنے لگی ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ یہ ایک ایسی الجھن تھی جسے میں سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن 4 بجے میں امی کے ساتھ باجی شمیم کے گھر چلی گئی۔ باجی شمیم کی امی نے ہی دروازہ کھولا تھا اور ہمیں لاؤنج میں بٹھا دیا تھا۔ امی ان معمر خاتون سے کہہ رہی تھی کہ شمیم کو بلا دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی شمیم کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ سو رہی ہے، اس لیے آپ لوگ چلے جائیں۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی پہلے تو باجی شمیم کی امی اتنے اچھے مزاج کی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا کہ ان کا مزاج اکھڑا سا ہو گیا تھا۔ امی بھی اب ان سے بحث کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا میں خود ہی باجی شمیم کو بلا لاتی ہوں ورنہ امی تو یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں۔ امی کی ضد کا مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا، اس لیے میں پانی کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ کچن کے ساتھ ہی کمرہ تھا، وہ کمرہ باجی شمیم کا تھا۔ میں پانی پینے کی بجائے اس کمرے میں جانے لگی لیکن اندر کے منظر نے میرے قدم جامد کر دیے۔ جو منظر میں نے اندر دیکھا اس نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی تھی اور انہیں زبردستی وہاں سے لے کر گھر چلی گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب کبھی باجی شمیم کے گھر نہیں جاؤں گی۔ امی مجھے غصے سے کہہ رہی تھی تو نے مجھے اس لیے وہاں سے اٹھایا ہے کیونکہ تو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتی، تو خوش ہو رہی ہے کہ شمیم کے پاس اب تجھے پڑھنے نہیں جانا پڑے گا۔ خیر امی بہت بول رہی تھی لیکن میں ان کی بات نہیں سن رہی تھی کیونکہ میرا دماغ تو اس منظر پر اٹک گیا تھا جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس منظر کو سوچتے ہوئے میں ڈر سی گئی تھی اور ساری رات اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر چھت پر لگے پنکھے پر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھ سکتی تھی کہ آبنوس پنکھے پر لٹکا ہوا تھا اور اس کے لٹکنے کی وجہ سے پنکھا اتنی تیزی سے ہل رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ اس کے بعد وہ آبنوس چھلانگ مار کر میرے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میری تو زبان گنگ ہو گئی تھی، ہلنے جلنے کی یا ایک بھی لفظ منہ سے نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے یاد آنے پر دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ غصے میں آ گیا اور میرے کان میں کہنے لگا ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا اور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اب میری سانس میں سانس آئی تھی اور میں کانپ رہی تھی۔ کچھ دن بعد صبح کے وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹا بچہ وسیم کھڑا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی شمیم باجی کے پاس قرآن پڑھتا تھا۔ اس بچے نے مجھے ایک خط دیا اور بولا یہ باجی شمیم نے دیا ہے۔ میں نے اس خط کو پڑھا۔ باجی شمیم نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا کہ صرف میں ہی آؤں۔
کیونکہ ان کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ جو منظر اس دن میں نے دیکھا تھا میں ڈر گئی تھی۔ شمیم باجی سے میں پیار کرتی تھی اور ان کی کافی عزت کرتی تھی، اس لیے سوچ بچار کے بعد میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کو امی کو بتا کر میں گھر سے نکل گئی۔ راستے میں اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب میں اور امی باجی شمیم کے گھر ان سے بات کرنے گئے تھے۔ جب میں باجی شمیم کو بلانے ان کے کمرے تک گئی تھی تو میرے قدم کمرے کے باہر ہی جامد ہو گئے تھے، کیونکہ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اندر شمیم باجی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور آبنوس اور عماز ان کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ وہ دونوں ہوا میں معلق تھے اور ان کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا جسم بھیانک تھا، جس پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے بال تھے اور چہرہ انسانوں جیسا ہی تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی اور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پھر میں نے اس بات سے یہی اخذ کیا کہ عماز اور آبنوس غیر انسانی مخلوق ہیں، اس لیے تو آبنوس بھی مجھے ڈرانے آتا ہے۔ شمیم باجی نے نہ جانے مجھے کیوں بلایا ہوگا۔ جب میں ان کے گھر گئی تو باجی شمیم تنہا تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی چائے بسکٹ کھلائے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ترس آیا، کیونکہ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ کمزور ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم پریشان مت ہو صحیفہ، میں جانتی ہوں تم بھی اس وقت آبنوس سے پریشان ہو۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ یہ بات ان کو کیسے پتہ تھی۔ انہوں نے کہا، اس وقت تم اور میں ہی اس مسئلے کو مل کر حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر شمیم باجی نے مجھے وہ سب بتانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگی، یہ تب کی بات ہے جب میں نے میٹرک کیا تھا اور میں بہت خوش تھی، کیونکہ امی ابو نے مجھے کہا تھا وہ میٹرک کے بعد مجھے قرآن حفظ کروائیں گے۔ یوں میٹرک کے بعد میں اپنے پرانے محلے میں نکل کر رومان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جانے لگی۔ وہ بڑے نیک انسان تھے۔ انہوں نے مجھے قرآن مجید حفظ کروایا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کروایا۔ میں اتنی نیک بن گئی کہ تہجد بھی پڑھنے لگی تھی۔ اس دوران ایک عیسائی جنزادہ میرے پیچھے لگ گیا۔ دراصل میرے محلے میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا اور اسی جگہ اس جنزادے کا ٹھکانہ تھا۔ اس جنزادے کا نام آبنوس تھا۔ وہ مجھے روزانہ آتے جاتے دیکھتا تھا اور یوں اس نے مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کی۔ اس نے مجھ پر ایسے عمل کیے جس کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اپنی دنیا میں۔ مجھے روکنے کے لیے انکل رومان نے بڑے عمل کیے اور تب جا کر اس جنزادے نے میرا پیچھا چھوڑا۔ وہ جنزادہ اتنا خطرناک تھا کہ اس نے میرے ابو کو بھی مار ڈالا۔ یوں جب اس جنزادے کا سایہ دور ہوا تو میں اور امی اپنے اس نئے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ 4 سال بعد اس جنزادے نے میری جان چھوڑی تھی۔ میں خوش بھی تھی مگر میری ہنسی کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں چپ چپ رہنے لگی تھی اور ابو کے جانے کا بھی بڑا صدمہ تھا۔ اس دوران میں نے دوبارہ دین کی طرف آنے کی کوشش کی، کیونکہ اس جنزادے نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لوں۔ اب چونکہ میری زندگی سے وہ چلا گیا تھا، اس لیے میں دوبارہ قرآن پڑھنے لگی اور تہجد بھی شروع کر دی اور اللہ کی رضا کی خاطر بچوں کو قرآن حفظ کروانا شروع کر دیا۔ کئی سال گزر گئے تھے اور میں مطمئن تھی کہ وہ جنزادہ آبنوس میرے پیچھے دوبارہ نہیں آیا، مگر یہ میری صرف خوش فہمی تھی، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ یوں اس نے دھوکے سے اپنے بھائی عماز کو میرے گھر قرآن پڑھنے کے بہانے بھیجا اور اس جنزادے عماز نے میرے گھر میں چپکے سے کچھ تعویذ، ہڈیاں اور گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے تاکہ اس کا بھائی آبنوس بھی اس گھر میں داخل ہو سکے۔ یوں آبنوس روح بدل کر میرے گھر داخل ہوا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ یوں ایک دن اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ ان سب بچوں کو بدلے کی آگ میں نقصان نہ پہنچا دے جنہیں میں قرآن پڑھاتی ہوں۔ اس لیے میں نے سب کو امی کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ میں نے قرآن پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ میں خود سب کے سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھ پر ایک بار پھر آبنوس اور اس جنزادے بھائی نے حملہ کر دیا ہے۔ آبنوس اب پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے اور وہ اس مہینے چاند کی 14ویں رات کو مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا تاکہ مجھے عیسائی بنا دے اور مجھ سے شادی کر لے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اسے تم پسند آ گئی ہو، اس لیے تم پر بھی قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تمہیں بھی میرے ساتھ ہی اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ باجی شمیم خاموش ہو گئی تھی جبکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی کہانی اتنی دردناک ہوگی۔ اب تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ باجی بتا رہی تھی وہ جنزادہ بدلے کی آگ میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے رازداری سے کہا، تم اپنے پرانے محلے چلی جاؤ اور وہاں انکل رومان سے ملو اور ان کو ساری صورتحال بتاؤ۔ میں اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر میں اس گھر سے گئی تو وہ جنزادہ سب کچھ جان جائے گا اور ہمارا منصوبہ خراب کر دے گا۔ میں نے باجی شمیم کی سب باتیں سمجھ لی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم دونوں کے پاس بس چند دن ہے، پہلے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر تمہیں لے جائے گا۔
ان کی بات سن کر میں کانپ گئی اور کہا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، میری دعا ہے اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یوں میں وہاں سے گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا تھا کل ہی انکل رومان کے پاس جاؤں گی، ابھی شمیم باجی نے کہا تھا اس بارے میں کسی کو مت بتانا، اپنی امی کو بھی نہیں، سو اس لیے میں خاموش تھی۔ رات کے وقت جب میں سوئی تو آبنوس میرے پاس آ گیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا تم کچھ نہیں کر پاؤ گی، تمہیں بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اور اس کے ہنسنے کی وجہ سے مجھے یوں لگ رہا تھا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، کیونکہ اس کی ہنسی بہت بھیانک تھی۔ اتنے میں تہجد کی اذان شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی تھی لیکن میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس آبنوس کی وجہ سے ہی اب میرا نماز پڑھنے کا دل نہ کرتا اور نہ قرآن۔ مجھے اس منحوس آبنوس پر بڑا غصہ آیا کہ وہ مجھے دین سے دور کر رہا تھا۔ اب میرا ڈر کافی کم ہو گیا تھا، مگر آگے کا سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ اگلے دن میں باجی شمیم کے پرانے محلے گئی تو پتہ چلا انکل رومان کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ یہ سن کر میں سخت پریشان ہوئی کیونکہ مجھے تو ان سے بات کرنی تھی اور 14ویں رات کے آنے میں بہت کم دن تھے۔ باجی نے بتایا تھا اگر ایک مرتبہ وہ جن زادہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا تو ہم واپس کبھی اس دنیا میں نہیں آ سکیں گے۔ بس یہی چیز مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں یہ بات بتانے باجی کے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا تم گھر مت آنا، کیونکہ اس جن زادے کو ذرا بھی شک پڑا تو وہ طوفان اٹھا لے گا۔ میں کشمکش کا شکار ہو کر گھر واپس چلی گئی۔ دن رات پریشانی میں گزر رہے تھے۔ 14ویں رات آنے میں 2 دن باقی تھے۔ میں تھک کر انکل رومان کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے التجا کی کہ میری رومان انکل سے فون پر بات کروا دیں۔ انہوں نے انکل سے بات کروا دی۔ وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں کل ہی واپس آتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے کافی حوصلہ ہوا تھا۔ یوں وہ اگلے دن ہی گاؤں واپس آ گئے اور انہوں نے مجھے اور باجی شمیم کو 2 لال دھاگے پہننے کو دیے اور اپنے آپ پر چھڑکنے کے لیے پانی بھی دیا۔ انکل رومان نے باجی شمیم سے کہا کہ وہ جنزادہ تم سے بدلہ لے کر رہے گا اور اس کے لیے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آیا ہے۔ میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو گی، البتہ صحیفہ کی ضمانت دے سکتا ہوں کیونکہ وہ جنزادہ صرف اس پر عاشق ہوا ہے، اس سے بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ انکل رومان کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ شمیم باجی بھی رو رہی تھی۔ وہ مضبوط بن کر بولی آپ اب صحیفہ کو بچانے کی کوشش کریں، میرے ساتھ اب وہی ہوگا جو قسمت میں لکھا ہوگا۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا آپ کو کچھ نہیں ہوگا باجی۔ شمیم باجی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بہت روئی۔ آج 14ویں رات تھی۔ انکل رومان اور میں آج شمیم باجی کے گھر ہی تھے کیونکہ ہمیں آج عمل کرنا تھا جس سے وہ جنزادہ اور اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے مر جائے، کیونکہ وہ دونوں شیطان جنات تھے اور نیک بندوں کو اپنی دلی تسکین کے لیے تنگ کرتے تھے، اس لیے ان کا مرنا بے حد ضروری تھا۔ انکل رومان نے لاؤنج کی زمین پر مٹی کے اوپر کچھ پھونک کر ایک بڑا گول دائرہ کھینچ کر حصار باندھ لیا تھا۔ اس گول دائرے کے درمیان ہم 4 لوگ بیٹھے تھے، باجی شمیم اور ان کی امی، میں اور انکل رومان۔ انکل رومان نے سختی سے تاکید کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے نہیں نکلنا، جو اس حصار سے نکلا تو یہ دونوں جنات اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد انکل رومان نے موم بتیاں جلا کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد آبنوس اور اس کا بھائی عماز بھیڑیوں کی شکل میں وہاں آ گئے۔ وہ دونوں حصار کے باہر تھے۔ ان کی شکلیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ میں نے اپنے لبوں پر پوری قوت سے اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ ڈر کے مارے چیخ نہ نکل آئے۔ وہ دونوں بھیڑیوں کے روپ میں خوفناک کہہ کے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم جو بھی کر لو آج رات یہ شمیم ہمارے ساتھ جائے گی اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کی باری۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میں رونے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کاش امی ابو بھی میرے ساتھ ہوتے، لیکن ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کتنی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ انکل رومان تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہ دونوں بھیڑیے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر ہی بعد اچانک گھر میں جیسے زلزلہ آنے لگا، چیزیں خود بخود ٹوٹ کر گرنے لگی۔ میں نے ڈر کر شمیم باجی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چیزیں ٹوٹ کر گرنے کے ساتھ ساتھ کسی کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور پھر اچانک ہی ایک آدمی کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ ہم نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں پر شمیم باجی کے ابو تھے جن کو عماز اور آبنوس نے بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ آبنوس نے ان کے گلے پر تیز دھار چاقو رکھا ہوا تھا۔ وہ رو رہے تھے اور باجی شمیم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے بیٹا مجھے بچا لو، میں تمہارا باپ ہوں اور زندہ ہوں، مجھے ان دونوں نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے ان دونوں سے چھڑوا لو بیٹا، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب باجی شمیم پگھل گئی تھی۔ ابو میں آپ کو بچا لوں گی، شمیم باجی کہتے ہوئے اٹھیں اور ایک دم حصار سے باہر نکل گئیں۔ نہیں رک جاؤ،
انکل رومان اور باجی شمیم کی امی چیخنے لگی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شمیم باجی حصار سے نکل گئی تھی اور اچانک سے ہی وہ بوڑھا آدمی بھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یعنی وہ اب ایک سراب تھا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ باجی ان کے جال میں آ کر حصار سے باہر نکل سکے، اور ایسا ہو چکا تھا۔ حماز اور آبنوس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے شمیم باجی کے گلے کو دبایا اور کچھ ہی دیر میں طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور پھر شمیم باجی زمین بوس ہو گئی، جبکہ وہ جنزادہ آبنوس اور حماز وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اب طوفان تھم گیا تھا۔ ہم بھاگ کر شمیم باجی کے پاس گئے تھے، مگر ان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی، نہ ہی ان کو سانس آ رہا تھا اور نہ ہی ان کی نفس چل رہی تھی۔ باجی کی امی اور میں اب رو رہے تھے۔ میری بچی کو لے گئے وہ ذلیل۔ باجی کی امی بہت رو رہی تھی اور انکل رومان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ بولے، میں نے کہا بھی تھا اس حصار سے باہر مت نکلنا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ مایوسی سے بولے، ان کو ہوش کب آئے گا انکل رومان؟ میں نے پوچھا تو وہ سوچ کر کہنے لگے، وہ جنزادے میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا اب وہ کبھی شمیم کو چھوڑیں گے۔ پھر بھی میں تسلی اور امید کے لیے ایک رات تک عمل کروں گا، اگر تب بھی شمیم کے وجود میں جنبش نہ ہوئی تو اسے دفن کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر آنٹی کے رونے میں تیزی آ گئی اور روح تو میری بھی ہل گئی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بھی یوں ہی لے کر جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں گھر چلی گئی، اور فی الحال امی کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوپہر تک گھر کے کام کاج کر کے میں پھر باجی شمیم کے گھر آ گئی۔ ان کو ان کے بیڈ پر لٹا دیا گیا تھا۔ انکل ان پر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ میں اور آنٹی بھی وظائف پڑھ رہے تھے۔ انکل رات کے وقت چھت پر چلے گئے تاکہ عمل شروع کر سکیں۔ پوری رات انہوں نے عمل میں گزار دی اور ہم دونوں نے دعاؤں میں، مگر باجی شمیم کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ جب صبح کی روشنی آسمان پر پھوٹی تو انکل رومان مایوسی سے چھت سے نیچے آ گئے اور کہنے لگے، شمیم کے کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ یہ سن کر آنٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کو ہوش میں لایا گیا تھا۔ میں بھی رو رہی تھی۔ دوپہر تک آنٹی کے قریبی لوگوں کو گھر بلا لیا تھا اور سب اس جوان موت پر بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ ہر کوئی غم میں تھا۔ اب تو میں امی کو بھی یہاں لے آئی تھی۔ لاؤنج میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر باجی شمیم آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اور ان کے آس پاس ہم لوگ تھے۔ مغرب کے وقت ان کا جنازہ تھا اور ابھی ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم سب نے نماز ادا کی اور میں اللہ کے آگے بہت روئی تھی۔ نماز پڑھ کر میں لاؤنج میں آئی تو اچانک چیخوں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا شمیم باجی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ سب لوگ ان کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شمیم باجی خاموش تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ کچھ مہمان تو ڈر کے مارے وہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ باتیں بنا کر گئے تھے۔ ایک دو لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ آنٹی باجی شمیم کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی۔ انکل رومان بھی حیرت زدہ تھے، لیکن کسی میں باجی شمیم سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا تو سبز آنکھوں والے وہی 3 بچے اندر آ گئے جن کو باجی شمیم نے قرآن مجید حفظ کروایا تھا، اور وہ جاتے ہوئے ان کو ڈھیروں پیسے دے کر گئے تھے۔ وہ تینوں اندر آئے اور انکل رومان سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ ہم تینوں مسلمان جنزادے ہیں اور قرآن مجید سیکھنے کے شوق میں انسانی دنیا میں آئے تھے۔ یوں ہم نے شمیم کو قرآن پڑھاتے دیکھا تو انسانی روپ میں ان سے قرآن پڑھنے آ گئے۔ ہم ان سے بڑے متاثر ہوئے، اس لیے انعام میں ان کو پیسے دے کر اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ مگر ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ شمیم خطرے میں ہے، اس لیے ہم واپس یہاں آئے اور معاملے کی تہہ تک پہنچے تو سارا ماجرا سمجھ آیا۔ ہم نے اپنے شہنشاہ جنات کو بتایا کہ 2 عیسائی جنات انسانی حافظ قرآن لڑکی کو زبردستی جنات کی دنیا میں اٹھا کر لے آئے ہیں۔ یوں شہنشاہ کی مدد سے ہم نے ان دونوں شریر جنات کو سزائے موت دلوائی اور شمیم کی روح کو آزاد کروا دیا۔ ان تینوں بچوں یعنی جنات کی بات سن کر بے ساختہ انکل رومان نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ سب لوگ یہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ شمیم باجی کے جنازے پر معجزہ ہو گیا، وہ مر کر زندہ ہو گئی۔ مگر یہ بات تو ہم جانتے تھے، باجی شمیم مری ہی نہیں تھی، بلکہ ان کو شیطان جنات نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ان کی روح کا اور جسم کا تعلق برقرار تھا، اس لیے وہ اب تک زندہ تھی، ورنہ حقیقت میں مر جانے کے بعد کوئی روح واپس جسم میں نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر میں بھی مطمئن تھی کہ وہ جنات اب مر گئے ہیں۔ باجی شمیم میرے گلے لگ کر بہت روئیں۔ وہ کہتی تھیں، قرآن میں بہت برکت ہے، اگر میں حافظ قرآن نہ ہوتی اور اللہ کی رضا کی خاطر بچوں کو قرآن نہ پڑھاتی تو شاید آج میں زندہ نہ بچتی۔ میں بھی اس بات سے متفق تھی کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شمیم باجی کی مثال ہمارے سامنے تھی۔ اب شمیم باجی نے دوبارہ سے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔
ان بچوں میں میں بھی شامل تھی، اور اب میں امی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے پورے دل سے اور خوشی سے قرآن حفظ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی شمیم باجی جیسی نیک لڑکی بننا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔